بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مکرم ہے، السلام قبل الکلام، کہ بات چیت شروع کرنے سے پہلے ایک دوسرے پر سلامتی بھیجو۔ یہ الفاظ کہنے سے بات کرنے والا اور سننے والا دونوں اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں، اور ان کی گفتگو خیر پر مبنی ہوتی ہے۔ شیطانی خیالات ان کے دل سے نکل جاتے ہیں اور رحمان ان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر شیطانی وسوسے اور وہ تمام مکاریاں جو شیطان نے جال پھیلائے ہوئے ہیں، ان سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ایک دوسرے سے گفتگو کا آغاز کریں تو سب سے پہلے السلام علیکم کہیں۔ صحابہ کرام کا یہ وتیرہ تھا کہ جب وہ کبھی محو سفر ہوتے تو درمیان میں راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی اور وہ اس رکاوٹ کی دونوں اطراف سے گزر کر دوبارہ اکٹھے ہوتے تو پھر السلام علیکم کہتے، جس سے اللہ کی رحمتوں کا جو نزول ہے ان کی طرف ہو جاتا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ وہ ہمیں اس پیاری سی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا درس، اس میں پچھلی کچھ آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، جتنی اس کی شرح ہے 2.5%، تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے۔ اس میں اگر کوئی لغزش واقع ہو گئی ہے، اس کو کمانے کے دوران اگر کوئی حکم امتناعی یا پھر اس کے اندر کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے آپ کے مال کو پاک کر دے گا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز ادا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس میں ہمیں نہ صرف نماز ادا کرنے کا حکم ہے بلکہ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ صف بندی اختیار کی جائے، چونکہ صف بندی وہ صفت ہے جس میں ادنا و اعلیٰ کا فرق ختم ہو جاتا ہے، انسانی مساوات کا درس ملتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس میں تمام انسان، چاہے وہ عہدے کے اعتبار سے بڑے ہیں یا عہدے کے اعتبار سے ادنا ہے، جب وہ ایک ہی صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہیں، تو کافروں کے دل کانپنے لگتے ہیں کہ ان لوگوں میں اتنا اتحاد ہے، اتنا ان کے درمیان اتفاق ہے، ان کے درمیان کبھی بھی کوئی اختلاف پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ہم اپنا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو یقیناً ہمارے دل کے اندر جو قدورتیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں۔
نماز پڑھیں اور نماز مسجد میں جا کر باجماعت ادا کریں، اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے اکیلے نماز پڑھنے سے، ماں سوائے اس حالت میں کہ بہت مجبوری ہو یا پھر کوئی ایسی انسان کو ضرورت ہو کہ مسجد میں جانے کی وجہ سے کسی کی جان کا خطرہ ہو، تو تب تو ہم یہ رسک لے سکتے ہیں، ادروائز نماز مسجد میں جا کر ادا کی جائے، باجماعت ادا کی جائے۔ آج کی آیات کا ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتامرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس، لوگ، بالبر، نیکی کا، کیا تم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون، اور بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، یعنی لوگوں کو تو تبلیغ کرتے ہو نیکی کی، لیکن جب وہ بات آپ کے گھر کی طرف آتی ہے، آپ کے نفس کی طرف آتی ہے، آپ کی جانوں کی طرف آتی ہے، تو پھر اس نیکی کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، اللہ کی روشن آیات کو پڑھتے ہو، اللہ کی روشن آیات کو سمجھتے ہو، لیکن اس کے باوجود وہ نیکی کی بات جو لوگوں کو بتا رہے ہو وہ اپنے اوپر نافذ کرنے سے کتراتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم سمجھتے؟ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد کرو، بالصبر، صبر سے، یعنی مدد حاصل کرو۔ وَاسْتَعِینُوا کا مطلب ہے مدد حاصل کرو، یعنی جہاں پر اگر ہم کسی مشکل میں گرے ہیں، کوئی مشکل آن پڑی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ انسانوں سے مدد نہ مانگو، لوگوں سے مدد نہ مانگو، دنیا کے بڑوں سے مدد نہیں مانگو، کس سے مانگو؟ صبر اور صلاح سے، یعنی اس میں صبر اختیار کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ والصلاۃ، اور نماز قائم کرو، انشاءاللہ اللہ کی مدد جلد ہی آپ کے پاس پہنچے گی۔ وَإِنَّهَا، اور وہ لَكَبِيرَةٌ، بڑی دشوار ہے، بڑی بھاری ہے۔ کیا چیز؟ نماز، مگر الا ان لوگوں کے لیے نہیں، علی الخاشعین، جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، ایسے لوگ جو عجز و انکساری کے متحمل ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں، اپنا سر نگوں رکھتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان کے لیے نماز بے شک مدد کی وجہ بنے گی۔ لیکن جو لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے اور جو لوگ دل میں منافقت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی بھاری اور دشوار لگتی ہے۔ لہذا نماز کے اندر اگر خشوع خضوع ہے، نماز پڑھنے میں لذت آ رہی ہے، تو پھر سمجھو کہ یہ ہماری نماز کی قبولیت کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اور اگر نماز بھاری محسوس ہوتی ہے، نماز کی ادائیگی میں ہم صرف سر سے ایک فرض اٹھا کر پھینکنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہیں جہاں سے ہمیں اللہ کی مدد نصیب ہوگی۔ اس لیے نماز ادا کریں، ہمیشہ خشوع خضوع سے ادا کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار مجھے مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے ہے اور میں اس سے مانگ رہا ہوں۔ یا پھر اس کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ یہ دل میں تصور کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہوں۔ تو پھر نماز میں لذت ہی نہیں بلکہ وہ ہمیں معرفت حاصل ہوگی، وہ مدد حاصل ہوگی جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ الذین، وہ جو یظنون، یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے۔ یہ ان لوگوں کی تعریف ہے جو خاشعین ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں
کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان آیات کے اندر ہمیں نماز کی صحیح لذت اور خشوع خضوع کا درس ملتا ہے۔ اگر خاشعین بننا ہے تو پھر یقیناً ہمارے دل میں جب یہ خیال آئے گا کہ ایک وہ دن آنا ہے جب ہمارے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے، فیصلے کا دن، وہ کیسا انسان ہے جو آخرت کے دن پر یقین بھی رکھتا ہو اور پھر بھی گناہ کرتا ہو، کہ اس کا ایک دن اپنے اللہ کے حضور اس نے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ اسے ملنا ہے۔ لہذا اگر یہ چیز ہم ذہن میں رکھ کر، دماغ میں رکھ کر نماز کی ادائیگی کریں گے تو یقیناً خشوع خضوع بھی پیدا ہوگا، اور نماز کا جو ہمارے سے وعدہ کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یقیناً روکتی ہے۔ اگر نماز کے اندر خشیت الہی ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی رہبانیت کو قبول کریں اور اللہ سے ملاقات کا ہمیں یقین ہو، تو یقیناً جو ہے یہ خشوع خضوع پیدا ہو سکتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں نماز کی ادائیگی نصیب فرمائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔